کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا. یعنی کہ جب کفار پر حملہ ہوتا ہے اور پھر کفار سے فتح یاب ہو کر جب واپس آتے ہیں اور جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس مال غنیمت کا جو حکم ہے وہ بیان کیا گیا کہ اس کے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے. مال غنیمت کے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. یعنی یہ اللہ کے رسول کی ثواب دید پر ہوگا. اچھا، پہلے تو ہوا یہ تھا کہ جب مال غنیمت کا سلسلہ شروع ہوا نا تو سوال کیا گیا، حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یسألونک عن الانفال. اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا کہ بھئی اے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انفال مال غنیمت کیا ہے. یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے فرما دیں قل الانفال للہ والرسول، آپ ان سے فرما دیں کہ یہ مال غنیمت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. قل الانفال للہ والرسول، یہ اللہ اس کے رسول کا مال ہے. تو اب کیا کریں؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اب اللہ سے ڈریں اور اس مال غنیمت کے حوالے سے اللہ سے ڈریں اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح رکھیں. واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ اور اس کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کریں، ان کنتم مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہیں. تو مال غنیمت کا حکم اس سورہ انفال کے شروع سے ہی مال غنیمت کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا آ رہا ہے. اب 10واں سپارہ جو شروع ہوا آیت نمبر 41 سے، سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے 10واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اس میں اس کی تقسیم کا ذکر کیا گیا. بھئی 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور پھر باقی بس یہ مسافروں کا ہے، اور یہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید پر ہے کہ وہ جیسے چاہیں اس کا استعمال کریں. پھر آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی. یعنی مسلمانوں کی طرف کی زمین کا نرم ہونا اور پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ کر دے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح مقدر کر دے. اور اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے. بیسیکلی جو ہے نا، بنیادی طور پر غزوہ بدر میں ہوا یہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ پہلی چیز تو یہ کہ لڑائی کی یا جنگ کی نیت سے گھروں سے نکلے نہیں تھے. مسلمانوں نے تعقب کا ارادہ کیا تھا. یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کا قافلہ تھا، اور وہ سارا قافلہ تجارتی ساز و سامان پر منحصر تھا. تو اس کے تعقب کا انہوں نے ارادہ کیا اور نکل پڑے. اب جب انہیں پتہ چلا کہ جناب میرے تعقب میں مسلمان آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، سمندر کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا. اور ادھر سے ابو جہل کا ایک اور گروہ تھا جو جنگی ساز و سامان کے ساتھ تھا، یہ یہاں سے سامنے بدر کی طرف چل پڑا. اب مسلمانوں میں آپس میں پہلے تو بات چیت ہوئی، مشورہ ہوا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں.
ہم تو جس ارادے سے آئے تھے وہ ارادہ اب ہمارا پورا نہیں ہوگا، اب ہمارے سامنے ایک راستہ ہے، وہ راستہ ابو جہل کے جو لشکر ہے، جو گروہ ہے، اس سے جنگ کرنے کا ہے، اور دوسرا راستہ ہے یہاں سے واپس جانے کا، یعنی کہ شکست ہمیں ملے گی اور ہم واپس چلے جائیں گے بغیر لڑائی کرے اور بغیر کسی ساز و سامان کو لیے۔ تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو جذبہ تھا نا، وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاں، صحابہ کرام علیہم رضوان سب سے جو پہلی بنیادی بات تھی کہ جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ دوسری جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس تلواروں کی تعداد، بعض نے لکھا 7 تلواریں تھیں، بعض نے لکھا 9 تلواریں تھیں بس، اور پھر خود مسلمانوں کی تعداد 313 تو مشہور ہے، مسلمانوں کی تعداد تھی جو ہے نا تھوڑی 320 کے قریب تھی، 320 تھی اور مختلف تعداد لکھی گئی، 313 مشہور ہے، اور زیادہ قوی بھی یہی ہے کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اب یہ 2 چیزیں، تیسری چیز جنگ کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے گھوڑے، مسلمانوں کے پاس وہ بھی نہیں تھے۔ چوتھی چیز گھوڑے کے متبادل اور کوئی سواری، یعنی کہ اونٹ یا ہاتھی وغیرہ، مسلمانوں کے پاس وہ بھی نہیں تھے۔ اب جو سامنے سے لشکر آ رہا ہے اس کے پاس 1000 کافر تھے لڑائی کرنے والے، 1000 بندے، پھر پلس ان سب کے پاس اعلیٰ قسم کی تلواریں موجود تھیں۔ تیسری چیز، ان سبھی کے پاس زرہ موجود تھی، یعنی تلوار بازی، یعنی میدان جنگ میں جو چیز لباس پہنا جاتا ہے نا، وہ پورا لباس انہوں نے پہن رکھا تھا۔ چوتھی چیز، ان کے پاس گھوڑوں کی کثیر تعداد، 1000 تو کافر تھے اور 1000 سے زیادہ گھوڑے تھے، اونٹ تھے۔ پھر چوتھی چیز یہ کہ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت تھی۔ اب یہاں پر مسلمانوں کا جو جذبہ تھا وہ ڈگمگانا چاہیے تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بھئی اب ایک ہی راستہ ہے، یا لڑنا ہے یا واپس جانا ہے، تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو جذبہ تھا نا وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ نے کہا بھی ظاہری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم کیسے لڑیں گے، ہم کیسے لڑیں گے؟ اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم یا دیگر صحابہ، انہوں نے کہا کہ جناب یا رسول اللہ آپ بدر کی بات کر رہے ہیں، بدر تو یہ رہا، یہ سامنے بدر ہے، آپ بدر کی بات کر رہے ہیں، آپ حکم کریں ہم اس صورتحال میں قیصر و کسریٰ سے جا کر جنگ لے لیں گے۔ قیصر و کسریٰ جیسے آج ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں نا، پاکستانی امریکہ سے ڈرتے ہیں، قیصر و کسریٰ کا اس وقت یہی کچھ عالم تھا، وہ سپر پاور تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ تو وہاں پہنچا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بدر کی بات کر رہے ہیں، بدر تو یہ پڑی سامنے، آپ حکم کریں ہم قیصر و کسریٰ سے جنگ مول لے لیں گے۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا۔ اور پھر کچھ مسلمان جن کے دل میں یہ خیالات بھی آ رہے تھے نا کہ ہم کیسے جنگ لڑیں گے، وہ خیالات بھی بلا وجہ نہیں تھے۔ پہلی چیز تو زمین بہت زیادہ نرم تھی، پھر سامان کی قلت اور یہ سارے معاملات، تو دل میں خیال تو پیدا ہونا ہی تھا کہ یار ہم کیسے لڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سارے معاملے کو بالکل الٹ بنایا۔ پہلے تو جب مسلمان سو گئے، ان کو سلانے کے بعد یہ نیند جو اللہ نے دی ہے یہ بھی ایک بڑی نعمت تھی۔ سامنے لشکر موجود ہے، ابھی جنگ ہونے والی ہے، نیند کس کو آتی ہے؟ نیند آ گئی، سورے صحابہ کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی ہے تو اللہ نے خواب میں کیا دکھایا؟ خواب میں دکھایا کہ بھئی کافروں کی تعداد تھوڑی ہے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی۔ اب اس بارش کا جو پانی تھا وہ بہہ کر کہاں چلا گیا؟ کافروں کے سائڈ پہ چلا گیا۔ اب یہاں پہلے تو ان کی پیروں کے نیچے کی زمین نرم تھی، بارش کے بعد کافروں کی طرف کی زمین نرم ہو گئی اور اس میں وہ دھسنے لگے۔ پھر کافروں کو خواب میں دکھایا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کافروں کی کم ہے، تو وہ ڈرنے لگے اور ان کے حوصلے بڑھنے لگے۔
پھر اس کے بعد جب میدان سجا ہے اور جنگ شروع ہوئی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، انعامات تھے اللہ کے، جب جنگ شروع ہوئی ہے نا تو بڑا پیارا واقعہ، وہ ایک صحابی رسول آئے، نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہ آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ ایسے بڑھایا اور درخت کی ایک ٹہنی توڑی اور ٹہنی توڑ کر ان کے ہاتھ میں تھما دی، چلیے لڑیے۔ اب دیکھیں وہ صحابہ کرام کے جذبے کو بھی، اللہ اللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ان کے پاس تو تیز تلواریں ہیں، وہ تو ایک تلوار گھمائیں گے اور یہ درخت کی ٹہنی اس کا کیا ہوگا، میری تو تلوار لوہے کی تلوار ٹوٹ گئی، درخت کی ٹہنی سے کیا ہوگا۔ وہ بھی صحابی تھے نا، پھر انہوں نے بھی ٹہنی پکڑی اور میدان جنگ میں کود پڑے۔ تو دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ جو کافروں کی تلوار کام نہیں کر پا رہی تھی، وہ حضور علیہ السلام کے دست شفقت سے دی ہوئی وہ ٹہنی نے کر کے دکھایا۔ اور اس پر ایک شاعر نے لکھا بھی، بڑا پیارا انداز ہے، لکھا نا کہ بھئی لوہے سے تلوار بنانا یوں تو سب کو آتا ہے، لوہے سے تلوار بنانا یوں تو سب کو آتا ہے، ٹہنی سے تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ ہاں جو رٹ لگاتے نا، حضور تو ہم جیسی تو تھے۔ دیکھو قرآن میں آیا قل انما انا بشر مثلکم، کہ حضور ہم جیسے، حضور نے خود فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، حضور تو ہم جیسے تھے۔ بس شاعر نے بھی جو ہے نا بڑی ٹکا کے دی ہے کہ لوہے سے تلوار بنانا تو سب کو آتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، لوہا پیٹا، گرم کیا، جلایا، کوٹا، تلوار تیار ہو گئی۔ درخت کی ٹہنی سے تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ ابھی تمہارے اندر یہ جرت کیسے آ گئی ہم جیسے تھے؟ ہاں ابھی ہم جیسے یہ تمہاری اوقات نہیں ہوئی ہے، جاؤ ٹہنی پکڑو، ٹہنی سے تلوار بناؤ پھر یہ بات کرنا۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے، اور آیت نمبر 53 جب یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہوا، پھر آیت نمبر 53 میں قانون قدرت کے ایک اصول کو بیان کیا، جسے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں منظوم کیا۔ کہتے ہیں کہ بھئی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور یہ سورہ انفال میں یہ پوری آیت ہے، اور یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے جو علامہ اقبال نے شعر میں کہا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں آتا دل میں، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ آگے فرمایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئیں۔ پھر فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ رہو، یعنی کہ ہائی الرٹ رہو، جو تمہارے پاس قوت ہے اسی کے ساتھ ہائی الرٹ رہو، اس کے ذریعے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے چل کر یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر توکل کرو، اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ اور فرمایا اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور آپ کے تابع فرمان مومنوں کی جماعت کافی ہے۔ اے نبی، اب یہ تسلی والی بات ہے کہ اے نبی آپ کو آپ کا رب کافی ہے، اور آپ کے تابع دار جو ہیں، آپ کے پیروکار جو ہیں، آپ کے کمپینینز جو ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے۔ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے، ترغیب دیجئے۔ حرض المؤمنین علی القتال، اللہ تمہیں اپنے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ قرآن میں پوری سیکوینس بتائی گئی، اگر ایمان والے
ایمان والے 20 ہوں گے تو اللہ رب العزت 200 کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا، ہاں، اور فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو فرمایا کہ اللہ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح عطا فرمائے گا۔ دشمنوں کی دگنی یعنی 10-20 پر بھاری ہے، 10-20 پر بھاری ہیں، دشمنوں سے دگنی تعداد۔ کمزور مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت نے کبھی مغلوب کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے دین اسلام کو ہمیشہ غالب رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں ایمانی قوت عطا فرمائے اور ایمانی غیرت عطا فرمائے۔ آگے ابتدائے اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان سارے معاملات میں جنگی جو تھے قیدی انہیں کیا کیا کہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ قرآن نے اس مرحلے پر اس فیصلے کو پسندیدہ تو قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی خطائے اجتہادی پر مواخذہ بھی نہیں فرمایا۔ تفصیلی احکام بعد میں نازل ہوئے کہ بھئی قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 72 سے بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور آگے چل کر فرمایا کہ یہی سچے اور پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی ہے، اور اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یعنی کہ بتایا یہ گیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں دوست ہیں، اور جو کافر ہیں وہ آپس میں دوست ہیں۔ مسلمان کافر کا دوست نہیں ہو سکتا، اور کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے آج 10 سپارے کے کچھ پوائنٹس سورۃ الانفال میں جو تھے وہ ہم نے سماعت کی۔ یہ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کی محبت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، مولا کریم جو مسلمان ایمان کے ساتھ رحلت کر گئے ان کی حتمی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا کریم پروردگار عالم ساری دنیا کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مولا مسلمانوں کو جہاں جہاں کافروں کے ساتھ برسر پیکار ہے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما، مولا کریم بالخصوص اب تو ہم سے وہ ویڈیوز اور وہ کلپس دیکھے بھی نہیں جاتے جو فلسطین کے حالات ہیں، مولا کریم اپنی طاقت کے مطابق ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ مولا کریم یا تو ہمیں اختیارات عطا فرما کہ ہم جنگ کر سکیں، مولا اگر وہ حق میں نہیں ہے تو ہمیں جو اختیار تو نے دیا ہے دعا کا، مولا ہم دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مولا فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔